ایران اسرائیل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا، 24 گھنٹے کے بعد 12 روز جنگ مکمل ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر اعلان، کہا دنیا کو مبارک ہو، مکمل جنگ بندی ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں ایران 12 گھنٹے کے لیے سیز فائر کرے گا، اس کے بعد اسرائیل 12 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کرے گا۔ اسرائیل اور ایران کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، دونوں ممالک نے جنگ بندی کے لیے استقامت، ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ خدا ایران، اسرائیل، امریکہ اور مشرق وسطیٰ کو سلامت رکھے۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کو قبول کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے اسرائیل ایران جنگ بندی کی تجویز پر قطری امیر سے بات کی۔ ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا اسرائیل جنگ بندی پر متفق ہے، ایران کو جنگ بندی پر راضی کرنے میں مدد کریں۔ قطری وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے العدید ایئر بیس پر حملے کے بعد ایرانی حکام سے رابطہ کیا۔ اسی کال کے دوران قطری وزیر اعظم نے ایران کو جنگ بندی کی امریکی تجویز سے آگاہ کیا۔ ایران نے امریکہ کو اشارہ دیا کہ وہ مزید حملے نہیں کرے گا۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار ایران اسرائیل جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا آغاز، ایران نے اسرائیلی فورسز پر جوابی حملے روک دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا اگر اسرائیلی حکومت ایرانی عوام پر حملہ نہ کرے تو ہمارا رد عمل جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران پر جنگ اسرائیل نے مسلط کی، نہ کہ ایران نے۔ عباس عراقچی کا ایرانی فوج سے بھی اظہار تشکر، کہا بہادر افواج نے مادر وطن کا بھرپور انداز میں دفاع کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے نیتن یاہو کو ایران سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ صہیونی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو روزانہ کی بنیاد پر اہداف تبدیل کرتے ہیں۔ اسرائیلیوں کو علم ہی نہیں کہ ان کی سمت کیا ہے، اس لیے وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل کے لیے ایران سے بڑا خطرہ ہیں۔ ایران کا قطر اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ امریکی حملے کے بعد جوابی کارروائی آپریشن بشارت الفتح کے نام سے کی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی قطر کے العدید امریکی اڈے پر حملے کی تصدیق۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے عراق میں امریکی بیس عین الاسد اور قطر میں العدید فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ شمالی بغداد کے کیمپ تاجی ملٹری بیس پر ڈرون سے حملہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے اپنے فوجی اڈے پہلے ہی خالی کر دیے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران نے قطر کو حملے کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ ایران کی جانب سے داغے گئے تمام میزائل مار گرائے۔ فریقین مذاکرات کی جانب آئیں، امن کے لیے کام کریں۔ تمام ممالک کے پاس امن کی طرف واپس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ قطری وزیر خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس، کہا ایران کے حملے کو سرپرائز سمجھتے ہیں۔ ایرانی سلامتی کونسل کے مطابق حملے میں برادر اسلامی ملک قطر کو نہیں، امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایران قطر کے ساتھ تاریخی تعلقات کو برقرار رکھنے اور جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے حملے کی مذمت، سعودی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ایرانی حملہ کسی صورت قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کی حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان میں قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخاطر، سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کو ٹیلی فون۔ ایران کے قطر میں امریکی ملٹری بیس پہ میزائل حملے پر اظہار تشویش، قطری سعودی حکومتوں اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے کہا خطے میں امن کے قیام اور تناؤ کم کرنے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے۔ شہباز شریف کی پاکستان، سعودی عرب اور قطر میں قریبی تعاون کی یقین دہانی۔ سعودی سفیر کی خطے کے امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف، مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ قطری سفیر کا قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ بہت سے ملک ایران کو اپنے جوہری وار ہیڈز دینے کو تیار ہیں۔ امریکی حملے سے ایران کا جوہری فیول سائیکل متاثر نہیں ہوا، اب بھی یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری رہے گا۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین کا دعویٰ، ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ آف پیس کہا گیا، اب دھاندلی زدہ نوبیل پرائز کو بھول جائیں۔
اسرائیلی اور امریکی حملوں سے کل تک جو سپریم لیڈر کے مخالف تھے وہ بھی آج ان کی حمایت میں ریلیز نکال رہے ہیں۔ ٹرمپ نے رد عمل میں کہا، حیرت ہے ایسی باتیں روس کے اہم عہدیدار نے کی، نیوکلیئر جیسے الفاظ کو یوں مذاق میں نہیں لینا چاہیے۔ دنیا بھر میں جنگ مخالف عوام سڑکوں پر نکل آئے، وائٹ ہاؤس کے باہر سینکڑوں افراد کا مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطی کی جنگ سے دور رہے۔ نیو یارک اور لاس اینجلس میں منعقدہ ریلیز میں ہزاروں افراد شریک، مظاہرین کے ٹرمپ اور نتن یاہو کے خلاف نعرے، جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ ٹورنٹو، پیرس، ایتھنز میں بھی شہری بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکل آئے، امریکی حملوں، اسرائیل اور امریکہ کے اشتعال انگیزی کی مذمت۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے ایران کی حمایت ضروری ہے۔ ایران پر حملے جھوٹ کی بنیاد پر کیے گئے، بغیر ثبوت ایرانی عوام کی زندگیاں داؤ پر لگائی گئیں، پہلے لبنان پھر یمن کو نشانہ بنایا گیا، اب ایران پر حملہ کر دیا گیا۔ ہم نہ بولے تو وہ ہم پر آئیں گے تو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے خطے میں بھی نتن یاہو کی ایک سستی کاپی ہے۔ پاکستان کو بھارت پر فوجی، سفارتی اور بیانیے کی فتح حاصل ہوئی، سیز فائر ناکافی ہے، ضروری ہے پاکستان اور بھارت میں امن قائم کیا جائے، ورنہ ہماری فوج بھارت کو دوبارہ شکست دینے کی پوزیشن میں ہے۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ مان لے یا جنگ کے لیے تیار رہے۔ سولر ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا ہم نے بجٹ میں حکومتی اخراجات کو کم رکھا، تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی کوشش کی، حکومت ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ٹیکس اصلاحات متعارف کرا رہی ہے، بہت جلد صنعتی پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ ٹیکس فراڈ پر گرفتاری کے لیے FBR کے اختیارات محدود کر دیے، 5 کروڑ سے کم کے ٹیکس فراڈ کیس میں بغیر وارنٹ گرفتاری نہیں ہوگی، چھوٹے گھروں کے لیے 20 سالہ قرض اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا چینی کی قیمت میں اضافے کے ذمہ دار شہباز شریف اور بلاول بھٹو ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا حالیہ بجٹ سے معیشت تباہ ہو جائے گی، حکومت ملک کے ساتھ مخلص نہیں۔ بھارت نے 49 ممالک میں سفارتکاری کے لیے 6 گروپ بنائے۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ، حکومت مخالف نعرے بازی، اسپیکر ملک محمد احمد خان کی ہاؤس ان آرڈر کی رولنگ، حکومتی ممبران کا بجٹ کو مثالی قرار دیتے ہوئے پالیسیز کا دفاع۔ وزیر قانون سہیب برت نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی بھی منصوبہ صرف کاغذوں پر نہیں تھا۔ اپوزیشن کا بجٹ کو الفاظ کا ہیر پھیر قرار دیتے ہوئے عوامی ریلیف کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ عابد نے کہا حکومت نے گندم کی امدادی رقم نہ دے کر کسان کی کمر توڑ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے احتجاج کرنا اپوزیشن کا آئینی حق ہے، لیکن بدتمیزی کی اجازت نہیں۔ اسپیکر کی بات نہ ماننا پارلیمانی اصولوں کے خلاف ہے۔ صوبائی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سندھ کا ترقیاتی بجٹ 30%، بجٹ کا ترقیاتی بجٹ 23%، KP کا 25.3% ہے۔ وفاق نے شروع میں 1.9 ٹریلین روپے کا وعدہ کیا، مگر نظر ثانی کے بعد یہ 1.796 ٹریلین کر دیا گیا۔ وفاق سندھ کو 237 ارب روپے کے واجبات ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا جامعات سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی امداد بڑھا دی، تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا، پروفیشنل ٹیکس، انٹرٹینمنٹ ٹیکس ختم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے بانی نے حکم دیا تو اسمبلی تحلیل کر دیں گے، آئین توڑنے والوں کی بھول ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا، ہمارے بانی کو گرفتار کیا گیا، پارٹی کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ صوبائی اسمبلی میں خطاب، کہا وفاق اور 3 صوبوں میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، KP کے عوام نے زور بازو سے اپنا مینڈیٹ بچایا، بانی تحریک انصاف سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی، جب بھی ان سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لیں گے، اپنے منظور کردہ بجٹ میں بانی کی ہدایات کے مطابق تبدیلیاں لائیں گے۔ اپوزیشن کا بجٹ اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ پاکستان کا بھارت کے لیے فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ، سول ایویشن اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔
بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود 23 اپریل کو بند کی گئی تھی۔ 23 مئی کو اس میں 1 ماہ کی توسیع کی گئی۔ 2 ماہ میں پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو 20 ارب بھارتی روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ شہری ہو جائیں ہوشیار، پری مانسون بادل لمبی اننگز کھیلنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی 25 جون سے 1 جولائی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں جھکڑ چلنے اور گھٹائیں برسنے کی پیشگوئی۔ موسلادھار بارشوں کے باعث کراچی، پشاور، نوشہرہ، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں نشیبی علاقے زیریاب آنے کا خدشہ۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ پورٹ عباس، پاک پتن، سرگودا اور چک جھمرہ میں بارش سے موسم خوشگوار۔ بلوچستان اور سندھ کے کئی اضلاع میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔